اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا فاطمۃ بنت اسد، السلام علیکہ یا ام ولی اللہ۔ آج کی جو تاریخ ہے ماہ رمضان المبارک کی، کیونکہ ہمارا موضوع قرآن و اطرت ہے، تو جناب فاطمہ بنت اسد اس عظیم خاتون کی سیرت کے حوالے سے چند گفتگو پیش کرنی ہے کہ جو صرف زوجہ ابو طالب نہیں، مادر امیر المومنین نہیں، بلکہ رسول خدا نے بھی ان کو اپنی والدہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول خدا کی کفالت جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ذمہ آئی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے وہ کردار پیش کیا کہ اپنے بچوں پر جناب رسالت مآب کو ترجیح دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد ہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ پیدل ہجرت کی۔ یہ وہ بی بی ہیں، کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلوایا ہو، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ولادت امیر المومنین کے موقع پر اگر خانہ کعبہ پہنچیں تو خداوند عالم نے انشقاق جدار کیا، یعنی جن کے لیے دیوار پھٹی، 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہیں، جنت سے ان کے لیے کھانا آتا رہا اور یہ تناول کرتی رہیں۔ وہ عظیم خاتون کہ جو خواتین میں اول ایمان لانے والی ہیں، جن کے انتقال پر اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جا کے رسول خدا کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول نے کہا بل ماتت امی، اے علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں، وہ میری بھی ماں ہے، بلکہ تم بولو کہ اے رسول خدا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا آئے، اپنی قمیض کفن میں دی، قبر میں پہلے خود لیٹے اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اے قبر کی زمین ہوشیار رہنا، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اندر میری والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد آنے والی ہیں۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ہی تربیت تھی علی علیہ السلام کی کرنا، کہ ایسی تربیت کی علی علیہ السلام کی کہ جو بعد میں نفس رسول بنے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری خواتین کو سیرت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بی بی کے طفیل ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔